ہاں جی، 7واں پوائنٹ ہے سپورٹس، کہ فن لینڈ جو ہیپیسٹ کنٹری آف دا ورلڈ ہے، وہاں کون کون سی گیمیں جو ہیں وہ کھیلی جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ فن لینڈ میں جو گیمیں ہیں وہ باقی ملکوں سے کچھ ہٹ کے ہیں۔ مثلا ایک ان کا کھیل ہے جس میں جو رنر ہے اپنا موبائل پھینک کے تو بھاگتا ہے، اور جو ریس جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو حق ہوتا ہے کہ باقی جو کھلاڑی ہیں ان میں سے کسی کا موبائل اٹھائے اور اس کو چیک کرے۔ تو وہ موبائل اٹھاتا ہے، اس کے ایس ایم ایس دیکھے، اس کی فوٹوز دیکھی، یہ دیکھی، اور پھر پڑھتا ہے، سناتا ہے، سارے ہنستے ہیں۔ اور ویسے یہ نوکیا، وہ فن لینڈ والے تو کر سکتے ہیں چونکہ نوکیا فن لینڈ کی کمپنی ہے۔ آپ یہ گیم سے پرہیز کریں چونکہ موبائل بہت مہنگا ہے۔ اچھا، یہ جو گیم ہے یہ کس چیز کو ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ ایک طرف تو یہ امیوزمنٹ ہے، لیکن دوسری طرف یہ اس چیز کی عکاسی کر رہی ہے کہ ان کی کوئی اتنی سیکریسی نہیں ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ ایک ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اکثر نوجوانوں نے کوڈ لگایا ہوتا ہے اور موبائل جو ہے وہ سائلنٹ موڈ پہ ہوتا ہے۔ کسی کی کال آتی ہے، پہلے موبائل کانپتا ہے، پھر وہ نوجوان کانپتا ہے، پھر ماں باپ کے دل کانپتے ہیں، سمجھ سارے جاتے۔ دوسری ان کی گیم وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس میں کیا کرتا ہے کہ جو خامد ہے وہ بیوی کو اٹھا کے دوڑتا ہے، اس کو 253.5 253.5 میٹر دوڑنا ہوتا ہے، اور راستے میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی تالاب آ گیا، کبھی خشکی آ گئی، کبھی کوئی اور جگہ آ گئی۔ ویسے بیوی نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، بیوی کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے، اور بیوی کو اٹھانے کے کئی طریقے ہیں، کندھے پہ بھی اٹھا سکتے ہیں ایسے ایسے کر کے، وہ آپ کی اپنی چوائس۔ اچھا، اور اس میں گیم میں جو جیت جاتا ہے تو اس کو پھر بیوی کے وزن کے مطابق جو بیئر ہے وہ انعام میں دیے جاتے ہیں۔ ویسے میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے فاروق، اور وہ فن لینڈ میں ہے، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بہت الکوہلک ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے پتہ نہیں کوئی ٹمپریچر کا وہ بات شاید بتا رہا تھا، تو وہ تو پھر بڑے خوش ہو جاؤں گے جن کے لیے وہ جائز ہے، تو وہ تو پھر موجے ماریں گے۔ اچھا، اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ آپ کی گیم لگ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ فٹنس پروگرام ہے کہ بیویاں جو ہیں نا وہ موٹی نہیں ہوتی۔ اب کسی کی بیوی 120 کلو گرام کی ہو تو وہ اس کو اٹھا کے کیسے بھاگے گا؟ وہ ویسے گھر سے تو بھاگ جائے گا، بیوی کو اٹھا کے نہیں بھاگ سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہے کہ مردوں کو بھی جسمانی طور پر فٹ ہونا پڑتا ہے، کہ وہ انہوں نے 50 کلو گرام کی بوری، میرا مطلب تھا بیوی جو ہے اس کو اٹھانا ہوتا ہے اور بھاگنا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک کھیل ہے، لیکن حقیقت میں نے کیا بتایا ہے، یہ فٹنس پروگرام ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا ایک اور بڑا امپیکٹ ہے کہ میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں، چونکہ دنیا کا واحد کھیل ہے جس میں میاں اور بیوی کٹھے شرکت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ اپنا لوکل نہیں رکھا، اس کو انہوں نے انٹرنیشنلائز بھی کیا۔ 1992 سے وومن ورلڈ چیمپئن شپ آف وائف کیئرنگ جو ہے وہ منعقد کی جاتی۔ از اٹ ناٹ امیزنگ؟ اگر فیملی ہیپی ہے دین آل آر ہیپی۔ فیملی کی ہیپینس کے اوپر بیسک جو پلر ہیں، وہ ہمارے پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہے ایک گاڑی کے دو پہی ہیں، تو مذاقاً پھر لوگ کہتے ہیں جی ایک اگر ٹرک کا اور ایک ویسپا کا ہو تو پھر گاڑی کس طرح چلے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ پریکٹیکلی اس کو ایکویلٹی میں لا کے ان کی بائنڈنگ بھی کرتے ہیں، یعنی ریلیشن شپ بہتر کر رہے ہیں۔ اچھا، تیسرا ان کا ایک کھیل ہے، وہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ ہر سال 27 جولائی کو نیشنل سلیپی ہیڈ ڈے منایا جاتا ہے، جس میں گھر کا جو وہ فرد جو سب سے لیٹ اٹھتا ہے اس کے اوپر باقی گھر والے یا تو پانی پھینک دیتے ہیں یا اس کو اٹھا کے کسی تالاب میں یا کسی جھیل میں یا سمندر میں وہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے، اور اس کو لیبل ڈبڈ کیا جاتا ہے کہ ہی از دا لیزیسٹ، ہی از دا لیزیسٹ۔ اب یہ جو گیم ہے، ٹھیک ہے، 27 جولائی کو ہوتی ہے نیشنل سلیپی ہیڈ ڈے، تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ ہے ارلی رائز کا، کہ صبح جو ہے وہ جلدی اٹھیں،
ہم نے تو بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میک یو ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. رٹے لگوائے ہوئے ہیں ٹیچروں نے, ٹھیک ہے. ارلی برڈس کیچز دی وارم, کتنے ایڈیمز جو ہیں وہ یاد کرائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں, وہ اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کر رہے ہیں. فاروق نے مجھے بتایا کہ 6 بجے وہ رات کا کھانا کھا لیتے ہیں اور 9 بجے سو جاتے ہیں اور صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں. پورا فن لینڈ 55 لاکھ آبادی ہے, یہی کام کر رہی. اچھا اب اس میں دیکھیں کہ مزے کی چیز کیا ہے. پہلی چیز ہے, اب ہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ کھانا کھانے کے 3 گھنٹے بعد سوئیں. 6 بجے کھانا کھایا, 9 بجے سوئے, 3 گھنٹے والی وہ شرط بھی پوری کر رہے ہیں. پھر سب کہتے ہیں کہ اپنے ڈے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں, 8 3 24, 8 گھنٹے سوئیں, 8 گھنٹے اپنا ورک وغیرہ کریں اور 8 گھنٹے جو مسیلینیس ورک ہیں, کھانا پینا, ایکسرسائز, یہ وہ دوسرے وہ کام کریں. تو وہ اس کے اوپر پریکٹیکلی جو ہیں وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ اس کو کر رہے ہیں. اور یہ جو ٹریڈیشن ہے نیشنل سلیپنگ ڈے کی, یہ انہوں نے لی ہے, یہ کرسچن ٹریڈیشن ہے جس میں 7 سلیپرز تھے, ٹھیک ہے. اور this was an account of youth who hide inside cave in the city of Ephesus. Ephesus جو ہے یہ ترکی میں پرانا شہر ہوا کرتا تھا. around about 250 CE کا واقعہ ہے. to escape the religious persecution and emerged after some 300 years later on. تو یہ ایکچولی اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. وہ 7 سلیپرز تھے, اس کے حساب سے انہوں نے اس کو یہ مناتے ہیں. ہر چوتھی جو ان کی گیم ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ ہر اتوار والے دن لوگ گھروں کے اندر یا باہر مچھروں کو مارتے, اور جو زیادہ مچھر مارے تو اس کو کنگ آف ماسکیٹو کلر کا خطاب دیا جاتا ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوئی, اس پہ انہوں نے ایک 1993 میں ورلڈ چیمپئن شپ آف ماسکیٹو کلر کا انعقاد کیا, جو چل رہی, بڑے سال چلتی رہی اور 1999 تک چلتی رہی, 1993 سے 1999 تک. 1996 میں یہ جو چیمپئن شپ تھی یہ منعقد نہیں ہوئی, کینسل ہو گئی. بتاؤ کیوں؟ مچھروں کی کمی کی وجہ سے. مچھر ہی نہیں ملے تو ماسکیٹو کلنگ کیسے کرتے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ 5 منٹ میں اپنے ہاتھ سے تقریباً 100 سے 300 میٹر کا جو فرسٹ ایریا الاٹ ہوتا ہے اس میں مچھر مارنے ہوتے ہیں, کسی کیمیکل یا کسی اور چیز سے نہیں. اور اس میں جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ 1995 میں قائم ہوا تھا. ہینری پیلون پا, اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا. میرا بڑا دل کر رہا ہے اس کا ورلڈ ریکارڈ آپ کو بتاؤں. اس نے فائنل کے اندر پتہ کتنے مچھر مارے تھے؟ 21. Is it not amazing? اور ایک ٹورنامنٹ میں جو سب سے زیادہ مچھر مارنے کا ریکارڈ 1998 میں قائم ہوا. 1998 میں ریکارڈ قائم ہوا, اور اس میں جو مچھروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا ماری گئی, 447 مچھر مارے گئے. اتنا بڑا ریکارڈ. اچھا, اور ان مقابلے جو ہوتے تھے ان کو اتنی زیادہ میڈیا کوریج ملی ہے, چائنا کے اندر, نیو ٹائمز کے اندر, انگلینڈ کے اندر, بہت لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اس کو. اچھا, اس گیم کے اندر یہ جو مچھر مار پروگرام ہے, اس گیم کے اندر آپ کو فنش کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح مسئلے کو انڈیویجولی سطح سے نکال کے اجتماعی سطح پہ لے آتے ہیں اور پھر اس کو بین الاقوامی سطح کا تڑکا لگا کے مسئلے کو ختم کر دیتے. از اٹ ناٹ امیزنگ؟ مچھر ختم کرنے تھے نا, گیم کا مقصد کیا ہے؟ مچھر ختم کرنے تھے. اپنے بندے بھی انوالو کر دیے کہ ہر اتوار کو مارو. پھر انہوں نے کہا نہیں چلو وہ یہ تو ٹھیک ہے, باقی بندوں کو بھی بلاؤ نا, وہ بھی مچھر مارا, مقابلہ کر دی. اور یہ پھر 99 کے بعد ختم ہے. مچھر ہی نہیں ہے, ٹورنامنٹ کیسے ہو؟ اب
مچھر کو انہوں نے تقریباً ختم ہے. ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ملک سے ملیریا ختم، ملک سے ڈینگی ختم، ملک سے یلو فیور ختم، ملک سے زکا وائرس ختم، ملک سے ویسٹ نائل وائرس ختم، ملک سے چکن گنیا ختم. یہ جو 6 میں نے بتائی ہیں یہ ساری ماسکیٹو بارن ڈیزیز. تو فن لینڈ نے کھیل میں ایسا کھیل کھیلا کہ ملک سے 6 بیماریوں کا خاتمہ ممکن بنا دیا. WHO کے مطابق 100 میں سے 85 جو ملیریا کے مریض ہیں وہ افریقہ اور انڈین ریجن کے. اندازہ کرو. اور جن ملکوں میں ڈینگی نے تباہی مچا رکھی ہے، اب تو کنٹرول ہے، لیکن سری لنکا بڑی دیر اس پرابلم میں رہا، ہم بہت زیادہ پرابلم میں رہے، اب پھر کچھ شروع ہو گئے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ تالی مار تے مچھر مار والا فارمولہ کیوں نہیں اپناتے. فنش ہاتھ سے مارتے ہیں. ہاتھ سے کیسے مارے؟ تھپڑ، ایسے تھپڑ مارتے ہو؟ نہیں، یہی طریقہ ہے، تالی مار تے مچھر مار. از اٹ کلیئر؟ تو یہ مچھر مار کا آپ ہیلتھ پروگرام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. اور ہاتھ سے مچھر مارنا یہ قدرتی طریقہ ہے. رات کو آپ بڑے آرام سے سوئے ہوئے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، مچھر آیا ہے بین کرتا، اب بیٹھا، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا، جو ہی اس نے کاٹنا ہے آپ نے تل ایسے مارنا ہے، چٹاخ کی آواز آتی پورے کمرے میں. اس کے بعد پھر بندہ ایسے کر کے دیکھتا ہے اور مچھر کی باقیات، ہلکا سا خون تو ایسے کالا سا رہ جاتا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ہمارے کنٹریز ہیں جن میں ماسکیٹو بارن ڈیزیزز ہیں، افریقہ کے اندر بہت زیادہ ہے یا ادھر کے جو علاقے ہیں، تو یہ کیوں نہیں اس طرح کے پروگرام شروع کر کے اس کو کاؤنٹر کر. پھر یہ تو کچھ اسپیشل ان کی گیمز تھیں، اور پیسا پالو ان کی نیشنل گیم ہے. وہ بیس بال کی طرح ہی ہے، جیسے امریکن بیس بال ہے نا، اس سے ملتی جلتی. اور باسکٹ بال بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال بھی کھیلتے ہیں. اچھا، آئس ہاکی بڑی مشہور ہے، اسکیئنگ کے بہت سارے ہیں مقابلے، ایتھلیٹکس کے اندر بھی ہیں، نمبر آف گیمز جو ہیں وہ کرتے ہیں. فارمولا 1 کے اندر فن لینڈ 4 دفعہ چیمپئن رہا ہے. 1982 میں روز برگ تھا، اس نے سب سے پہلے چیمپئن شپ جیتی تھی. اور میکا ہیکیمن جو ہے اس نے 2 دفعہ یہ جیتی ہے، 98 میں اور 99 کے اندر فارمولا 1 ریسنگ. اور اس کے بعد 2007 میں کمی رائکنن اس نے یہ مطلب جیتی، اور یہ بڑا خاصا پاپولر تھا، بڑے ہم نے سنا ہے اس کا. ایک وہ جرمنی کا ہے مائیکل شو میکر، اس کا تو غالباً ریکارڈ ہے، اس نے 7 ٹائم فارمولا 1 جیتی ہوئی ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اولمپکس کے اندر، تو اولمپکس کے اندر سمر اولمپکس میں بھی حصہ لیتے ہیں اور ونٹر اولمپکس میں بھی حصہ لیتے ہیں. اور 144 گولڈ لیے ہوئے ہیں، 148 سلور لیے ہوئے ہیں اور 178 برونز میڈل لیے ہوئے ہیں. 1907 سے لے کر آج تک جتنے بھی اولمپکس ہوئے ہیں اس میں فن لینڈ نے تمغہ جیتا ہے. غالباً سویڈن کے پاس بھی یہ ریکارڈ موجود ہے. تو گیمز کو انہوں نے بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا ہوا، جس میں جو وہ گیمز ہیں جو کہ دنیا میں کھیلی جاتی ہیں اور وہ گیمز ہیں جو انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں جو ادھر ہی کھیلی جاتی ہیں. جیسے میں نے مچھر مارنے کی مثال دی ہے، یا بیوی اٹھانے والی جو گیم ہے، یا سلیپنگ ڈے والی جو ہے، تو یہ ان کی اپنی خاص ٹریڈیشنل گیمز ہیں. تو یہاں سے مجھے نیلسن منڈیلا کی کوٹیشن یاد آ رہی کہ ایکسرسائز از دی کی ناٹ اونلی ٹو فزیکل ہیلتھ بٹ ٹو پیس آف مائنڈ. کہ ایکسرسائز جو ہے، جو سپورٹس جو ہے، یہ آپ کی صرف جسم کو ہی نہیں کر رہے، یہ پیس آف مائنڈ کے لیے بھی بہت اچھا. سو اٹ مائٹ بی دا ریزن وائی دا فنش آر ہیپیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ.